السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ اورنگ آباد کے تبلیغی اجتماع میں ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے کیسی مدد کی ہے، کن کن چیزوں کی مدد کی ہے، کتنی بڑی مدد کی ہے، پوری تفصیل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو بتا دیں کہ اورنگ آباد میں تبلیغی اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ جب بھی اورنگ آباد کا نام آتا ہے تو لوگوں کے ذہن اور دماغ کے اندر میں بات گردش کرتی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے عالمی تبلیغی اجتماع ہوا تھا، کیا ویسا ہی ہو رہا ہے یا پھر اس سے چھوٹا؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ اس پیمانے پر تو نہیں ہو رہا ہے، اتنا بڑا تو نہیں ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے آنے کی توقع اور امید کی جاتی ہے، کیونکہ اورنگ آباد میں جب بھی اجتماع ہوتا ہے تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ بہت شوق اور جذبے سے شرکت کرتے ہیں۔ ہم بات کریں گے اورنگ آباد تبلیغی اجتماع میں ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے کتنی مدد کی ہے، کس کس چیز کی مدد کی ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں ناظرین کرام، جہاں پر یہ تبلیغی اجتماع ہوگا، پنڈال وغیرہ لگے گا، پارکنگ ہوگی، زون وغیرہ ہوں گے، اور اسی طریقے سے سبیل وغیرہ جو بنائی جائیں گی، وہ جو زمین ہے وہ اکثر زمین 80% زمین ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی ہے، اور انہوں نے یہ زمین فری میں دی ہے، اس کا کوئی چارج یا معاوضہ پیسے وغیرہ نہیں لیا ہے، بلکہ فری میں دیا ہے۔ کہا ہے کہ ہمارے شہر میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے، کیا ہم اس کے لیے اپنی زمین کو نہیں دے سکتے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور اکثر جگہوں پر جو غیر مسلم حضرات کی زمین ہوتی ہیں، وہ لوگ زمین کو دیتے ہیں اور اس کی کوئی فیس نہیں لیتے، پیسے نہیں لیتے۔ اکثر جگہوں پر یہی مسئلہ پیش آتا ہے۔ کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ غیر مسلم حضرات کی جو زمین ہوتی ہیں وہ اس کا معاوضہ لے لیتے ہیں ایک فصل کا۔ اکثر جگہوں پر، خاص طور سے مہاراشٹرا میں، ہندو مسلمان آپس میں مل کر کے رہتے ہیں، اور بہت جو ہے آپس میں محبتیں بھی ان کے اندر میں پائی جاتی ہیں۔ اتنی زمین کا فری میں دینا یہ چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا اس میں حصہ لیا ہے۔ یہ ان کی آپس کی محبت کی علامت ہے میرے عزیز دوستو۔ کچھ جگہوں پر اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنگا فساد کرانے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ ابھی بھی اس وقت کی بات ہم کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں اور ہندوؤں کے اندر میں جو ہے بہت محبت پیار برقرار ہے۔ کچھ گاؤں کے اندر میں ایک دو کھڑے ہو کر کے دنگا فساد شروع کر دیتے ہیں، اور اس میں جو ہے باتیں بڑھا کر کے چڑھا کر کے غیر مسلموں کو ابھارنے لگتے ہیں، تو اس کے جو ہے چکر میں کچھ اور بڑھ جاتے ہیں، اس طریقے سے سلسلہ بڑھ جاتا ہے۔ ورنہ اکثر جگہوں پر الحمدللہ آپس میں اتحاد اتفاق وہی تھا جو آج سے تقریباً 70 سال پہلے ان کے درمیان میں پایا جاتا تھا۔ وہ مسلمانوں کے گھروں کے پاس میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، مسلمان ان کے پاس جاتے ہیں، ان کی خوشیوں میں شریک رہتے ہیں، وہ ان کی خوشیوں میں شریک رہتے ہیں۔ بہرحال 80% جو زمین ہے اورنگ آباد میں وہ غیر مسلم حضرات کی ہے، انہوں نے فری میں جو ہے زمین کو دیا۔ ہم آپ کو بتا دیں اس سے پہلے جب وہ تقریباً 6 سال پہلے 7 سال پہلے کی بات ہے کہ جب وہ اجتماع قائم ہوا تھا، بہت بڑا اجتماع تھا، اس میں سکھ بھی تھے جنہوں نے لنگر لگائے تھے کھانے کے لیے کہ بھائی سب کو، آنے والے جانے والے لوگوں کو گاڑیاں رکا کر کے، اجتماع والی گاڑیوں کو رکا کے کھانا کھلاتے تھے۔ اسی طریقے سے اس سال میں بھی غیر مسلم حضرات بھی انتظامات کر رہے ہیں، جو ہے جگہ جگہ ارادے کر رہے وہ لوگ کہ پانی پلائیں گے، پانی کے لیے انتظامات کر رہے، پانی اور بسکٹ وغیرہ آنے والے ساتھیوں کو کھلائیں گے پلائیں گے۔ یہ جو ہے محبت کی بات ہے میرے عزیز دوستو۔ بہرحال جو اورنگ آباد میں تبلیغی اجتماع ہوگا، اس تبلیغی اجتماع کا آغاز 4 جنوری کو فجر کی نماز کے بعد پہلی نشست ہوگی۔ اس کے بعد دن بھر دین کی نشستیں ہوتی رہیں گی، لوگ دور دراز سے آتے رہیں گے، علماء کرام کے وعظ و نصیحت کی مجلس میں شرکت کرتے رہیں گے۔ علماء کرام لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ بتاتے رہیں گے، لوگ یکسوئی کے ساتھ سنتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد میں 5 تاریخ کو بھی دن بھر دین کی نشستیں ہوتی رہیں گی۔ مغرب کے بعد میں اس تبلیغی اجتماع کی آخری مجلس ہوگی، اس کے بعد طویل دعا کے ساتھ اس تبلیغی اجتماع کا اختتام ہوگا۔ اختتام کے بعد میں تمام حضرات اپنے اپنے مقاموں کی طرف واپس جائیں گے۔ جو حضرات اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں وہ لوگ بھی دعا کے بعد میں ان کی بھی ایک ترتیب بنائی جائے گی کہ کن کو کدھر جانا ہے،
کون سی جماعت کون سی علاقے میں کام کرے گی، اس کے حساب سے ان کو بھی روانہ کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، اگر ہم بات کرتے ہیں اس تبلیغی اجتماع کے پنڈال کے لیے، تو ایک بہت بڑا پنڈال بنایا جا رہا ہے، اور وہیں اگر ہم بات کرتے ہیں پارکنگ کے لیے تو الحمدللہ وہاں پر پارکنگ کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے، جہاں پر تقریباً لاکھوں کے حساب سے گاڑیاں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے کھانے کے لیے بڑے بڑے زون کا انتظام کیا جا رہا ہے، تاکہ آنے والے مہمان کرام کو بیٹھال کر سکون کے ساتھ کھانا وغیرہ کھلا سکیں۔ ناظرین کرام، اس تبلیغی اجتماع کی شروع ہونے سے ایک دن پہلے ہی جو استقبال کرنے والے حضرات ہیں، جن کو مشورے سے متعین کیا گیا ہے، وہ لوگ جگہ جگہ کھڑے ہوں گے اور جو ہے آنے والے لوگوں کا اچھی طریقے سے استقبال کرتے ہوئے ان کو اجتماع گاہ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کرام، اسی طریقے سے اورنگ آباد کے علاوہ مہاراشٹرا میں جگہ جگہ تبلیغی اجتماعات ہو رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ برہان پور کھنڈوا میں بھی ایک 2 روزہ تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے۔ اس تبلیغی اجتماع کا آغاز 6 اور 7 جنوری 2025، یعنی کہ آغاز اس تبلیغی اجتماع کا جو ہے 6 جنوری 2025 کو ہوگا، اور دعا انشاءاللہ مغرب کے بعد میں 7 جنوری 2025 کو ہوگی۔ اس تبلیغی اجتماع میں بھی ماشاءاللہ اچھا ایک پنڈال بنایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے پارکنگ کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے۔ آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے اور پینے اور سونے کے لیے بھی انتظام الحمدللہ اچھی طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ وہاں کے انتظامات کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے، اور کیوں نہ خوش ہو، کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پر یہ کام کیا جا رہا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ شرکت کریں گے، اس کے بعد میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اللہ کے راستے میں بھی نکلیں گے۔ آپ حضرات سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس تبلیغی اجتماع کو قبول فرمائے۔ اسی طریقے سے سارے عالم میں جتنے بھی اجتماعات ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سارے اجتماعات کو قبول فرمائے، اور جو حضرات محنتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ جو اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نکلنے کو آسان بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔